السلام علیکم ایوریون، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کا ٹاپک ہے مکافات عمل۔ اس اصطلاح سے غالباً ہماری واقفیت سکول لائف سے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 9ویں 10ویں کلاس میں ہی ہم اس کے اوپر کچھ سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ قصے کہانیوں اور کی صورت میں کل خلاصہ ہمیں یہ نکالنا ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی ملے گی۔ لیکن اس وقت نا تجربہ کاری کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے ہم اس لفظ کی گہرائی میں نہیں جا پاتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اسکول سے ہمارا کالج تک کا سفر اور کالج سے جب یونیورسٹی تک کا سفر ہمارا طے ہونا شروع ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے تجربے میں اور زندگی کی دھوپ دوڑ اور تپش کی ہمیں جس طرح سے واقفیت بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح ہماری اس لفظ سے بھی واقفیت اور سے اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بہت زیادہ ذہین لوگ ہو کہ وہ اسکول لائف میں اس بات کا مطلب سمجھ چکے ہوں، لیکن مجھے جہاں تک اس لفظ کی گہرائی کا مطلب سمجھ آیا، حالیہ کچھ ہونے والے میرے دوستوں کے ساتھ واقعات کی روشنی میں ہی میں اس کا ٹھیک طریقے سے مطالعہ کر سکا ہوں کہ مکافات عمل ہے کیا بیسیکلی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو کس طریقے سے سمجھا ہے، جس طرح کہ میں نے بھی کہا کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ واقعات ہوئے اس کی روشنی میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے اچانک میرے ایک دوست کی کال آتی ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس نے کسی آن لائن ایپ سے لون لیا تھا، غالباً 20,000 کی اماؤنٹ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ وقت ہی نہیں ہوا، یعنی کہ جو ڈیڈ لائن تھی کہ جب اس نے لون ریٹرن کرنا تھا ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی اس کو کالز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ لون واپس کرو، لون واپس کرو۔ اتنے میں ہی اس کو کال اس کی خالہ کے نمبر پہ چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو ایپ والے ہیں اس کی ڈائریکٹ خالہ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے، آپ کے رشتہ دار نے لون لیا ہوا ہے، اس کو کہے واپس کر دے، نہیں تو ہم باقی تمام رشتہ داروں کو بھی اسی طرح کال کریں گے۔ اب جب اس کی خالہ کی اس کو واپس کال آتی ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن بعد میں کرتے کرتے اس کے باقی تمام جو موبائل کے اندر نمبرز تھے ان پر بھی کالز جانا شروع ہوگی۔ پھر انہی ایپس والوں کی طرف سے اس کو دوبارہ کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی غالباً گھر کی ساری تصویریں بھی جتنی یعنی کہ آپ کی گیلری میں ہیں وہ سب بھی ہمارے پاس ہے، ویڈیوز بھی ہیں اور آپ کے نمبرز بھی ہیں۔ آپ سوچ لیں اگر آپ سود سمیت ہمیں واپس نہیں کرتے جو آپ نے ہم سے رقم لی ہوئی ہیں، تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ہونے کی وجہ سے میں یعنی کہ کچھ باتیں نہیں بھی اس پہ کھل کے کہہ پا رہا کیونکہ ہر عمر کا بندہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھے، تو یہی سمجھیے کہ بلیک میلنگ کی طرف وہ جانا شروع ہو گئے تھے کہ جو تصویریں اور ویڈیوز کا حوالہ دے کے سمپل لفظوں میں بلیک میلنگ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ بلیک میلنگ تک اسے کرنا شروع ہو گئے۔ اس وقت اس نے مجھے صورتحال بتائی، مجھے جو سمجھ آیا میں نے اس کو وہی مشورہ اس صورتحال کے حوالے سے دیا، لیکن یہ بات ادھر ختم نہیں ہوتی۔ اب تقریباً 3-4 ماہ بعد مجھے کل میرے ایک اور دوست کا رابطہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آگے اس کے دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس نے ایک ایپ سے لون لیا، اب وہ سیم اس کو کال کر کے یہی کہتے کہ واپس کر واپس کر۔ اس ٹینشن میں اس نے ایک اور ایپ سے جو لون دینے والی ہے اس سے لون لیا۔ اس سے جب لیا انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دی، پھر اس سے لینے کے لیے ایک اور ایپ سے کرتے کراتے اس نے 6-7 اس طرح ایپ سے لون لیتا گیا پچھلی والی ایپس کو لون دینے کے لیے، اور سب کا یہی تھا کہ وہ اسے کہہ رہے تھے واپس کر، اس کے رشتہ داروں کو کال جانا شروع ہوگی، ویڈیوز پکس اور یہ سب کچھ واپس دوبارہ سے عمل وہی شروع ہو گیا، یعنی کہ بلیک میلنگ کی طرف چلا گیا۔ کر کرا کے جو 20,000 سے اماؤنٹ شروع ہوتی ہے ایک مہینے کے اندر وہ بتاتا ہے کہ 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے سود لگ کے، یعنی کہ 20,000 ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہو، کہتا ہے کہ ایک ایپ سے دوسری ایپ سے تیسری ایپ سے پہلی والی ایپس کو واپس کرنے کے سلسلے میں 3 لاکھ تک جو نہیں ہے اس نے یہ بنا دی اماؤنٹ کے سود سمیت واپس کرنی ہے۔ اب اس نے مجھے یہ صورتحال بتائی تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اس بارے میں کافی جو اپنا مطالعہ کیا ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اب میں اسکول کالج اور یونیورسٹی لائف سے فارغ التحصیل ہو چکا ہوں، تو ایک اپنے تجربہ کاری کی روشنی میں نے اس بارے میں مطالعہ کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر یہ 2 میرے دوستوں کے ساتھ سچویشن پیش آ چکی ہیں تو ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ سچویشن پیش آ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اگر 3-4 مہینے پہلے ایک دوست کے ساتھ ہے، 3-4 مہینے بعد ہے، تو اس کا مطلب سلسلہ رکا تو نہیں ہے، یہ تو سیم ہو رہا ہے، ریپیٹ پروسیس۔ تو میں نے یہی سوچا کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا،
تو اب جو میں آپ سے اپنی رائے شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو، آپ کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور طالب علم ہونے کی ناطے میں ضرور اپنی اصلاح کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ جو بات کریں وہ میری اصلاح کا باعث بنے، تو میں آپ کی جو بھی مثبت تنقید ہوگی یا جو بھی آپ کی رائے ہوگی وہ میں ضرور اس کے اوپر غور کروں گا، لیکن میں اپنی رائے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مکافات عمل جو میں کہہ رہا ہوں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک جب آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جب اسلام کی دعوت دی تھی، ان کے اتنے مخالفین اور دشمن شاید نہ بنتے جتنے علماء اکرام کہتے کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ سود اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اس وقت پورا ہر معاشرہ سود کے جال میں بنا ہوا تھا۔ سود کو ہتھیار کے طور پہ اس وقت کے جو امیر لوگ تھے وہ استعمال کر رہے تھے۔ اب بیسیکلی سادہ لفظوں میں ایک عام بندے کو سمجھائے کہ سود کیا؟ سود یہ ہے کہ بالفرض آپ کی کسی دوست، بھائی، والد، کسی کا بھی اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ایمرجنسی میں اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ پیسے چاہیے۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی عزیز قریبی بندہ اسپتال میں داخل ہے، وہ کہے گا مجھے کچھ رقم چاہیے تاکہ میں علاج کرا سکوں، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے لے جا، لیکن اگر میں رقم 2 لاکھ دے رہا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ مہینے بعد یہی رقم مجھے 3 لاکھ دینی ہے، اور اگر اگلے مہینے نہ دے سکا تو یہ اس سے اگلے مہینے 4 لاکھ ہو جائے گی، اس سے اگلے 5 لاکھ ہو جائے گی، تو وہ جس حالت میں میرے پاس آیا ہوگا، جس مجبوری میں، اس نے وہ لینی ہی لینی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ جو میرے پاس ڈائریکٹ آتا ہے اس رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے، یعنی کہ مانگنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے کہ مجھے اتنی رقم دے دے، آپ یہ سوچیں اس کے مالی حالات کیا ہونے۔ اگر اس کے پاس اپنے ہوتے کہ وہ دے سکتا ہوتا 3 4 5 لاکھ، تو کیا وہ اسی وقت 2 لاکھ خود سے نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اس سے ضرورت پڑتی میرے آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ لیکن یہی سودی نظام ہے کہ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کو بین کر دیا گیا تھا۔ اور علماء اکرام کے بعض کے مطابق نبی پاک کی سب سے زیادہ مخالفت اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ انہوں نے سود کو اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور پورا معاشرہ جب سود کے اوپر چل رہا تھا تو ظاہر مخالفین آنے تھے۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے اسلام میں سود اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، ہم لوگ پھر بھی ایپس کے ذریعے اگر سود کے اوپر لون اٹھا رہے ہیں۔ میں نے بھی دوست سے یہی بیسیکلی پوچھا، یار کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ لون لے رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، اپروو ایکسیپٹنس کا جو آپشن آتا ہے، اور ساتھ لکھا نہیں کیا آتا کہ انسٹالمنٹ پہ ملنا ہے، یعنی کہ جو سود کے اوپر کام چلنا ہے کہ سود ادا کرنا پڑے گا جتنا بھی لیں گے، چاہے جتنا مرضی پرسنٹ رکھے، جتنا مرضی مارک اپ رکھے، تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہم نے سود دینا ہے۔ پھر بھی لوگوں کی اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے سود کا ادھار لے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آپ ان کی ضروریات ہے، ہو سکتا ہے کسی نے موبائل لینا ہو سکتا ہے کسی نے موٹر سائیکل ٹھیک کرانا ہو، 20,000 روپے سے کیا ہوتا ہے، 30,000 روپے سے کیا ہوتا ہے، اتنے ہی لے رہے ہیں نا، 10,000 روپے لے رہے، کیا انہوں نے کرنا ہوگا؟ کسی سے دوست عزیز اقارب سے بھی ادھار مانگ سکتے تھے، لیکن یہ بات جاننے کے باوجود کہ سود ادا کرنا پڑے گا پھر بھی وہ لون اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتے ہیں۔ تو کوئی تو نظام قدرت کا ہے جو پھر حرکت میں آنا تھا اور ان کو رگڑا لگنا تھا، اور جو اس صورت میں لگ رہا ہے۔ یہ ایک بحث الگ ہے کہ حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے، ہم اس بارے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت خود ایک اپنے انفرادی طور پہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگوں کی باتیں کریں تو صحابہ اور نبی سے کم ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ہی ہیں جو سود کا جان بوجھتے ہوئے کہ سود کی رقم ادا کرنی پڑے گی، ہم سود پہ ادھار اٹھاتے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی چلے جانا ہے؟ تو پھر یہ میرے مطابق کہ جو میں کہہ رہا ہوں مکافات عمل ہے کہ قدرت کا قانون پھر عمل میں آیا، اور لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ان کی تصویریں، ویڈیوز یہ ایپس والے جو نہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور ان کو معاشرے میں ان کے خاندان میں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ لوگ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر پریشانی میں ہے، لیکن پھر کچھ تو ہونا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ٹکر لو کچھ تو ہونا ہی ہے۔ ہاں چلے، اب میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ یہ تو چلے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو ایک مکافات عمل ہے، اس کا ایک سد باب کرنے کے لیے اپنے طور پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ایپس ہوتی ہے جب آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں تو نیچے ایک ریویو کا آپشن آتا ہے۔ جب ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے اسکرین کی طرف آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کوئی بھی ایپ، جس طرح اب یہ فیس بک کی ایپ ہے، یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، نیچے ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے، اس میں ریویو آپ ادھر جو نہیں ہے اس کو آپ اس کو اسکیم لکھے، اس کو فراڈ لکھے، کچھ لکھے، جتنے زیادہ لوگ کرتے جائیں گے ریویو دیتے جائیں گے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر جو گوگل پلے اسٹور والے ہیں، گوگل والے ہیں، وہ اس ایپ کو اوپر اپنی ادھر جو نہیں ہے گوگل پلے اسٹور سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو اسکیم یا فراڈ کر کے۔ آپ اپنے طور پہ یہ کام کر سکتے ہو، ساتھ اپنے دوستوں وغیرہ کو بتائے کہ یہ ایک اسکیم نکلا ہوا ہے، فراڈ نکلا ہوا ہے، یہ اس سے بچیں،
یہ تو چلے ہو گیا کہ ہم اس اب جا کے کوئی سٹیپ اٹھائے کہ کچھ کریں باقی، لیکن سوال وہیں پر آتا ہے، کیا اسلام کے خلاف جانے کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے میں اپنی اصلاح ضرور کروں گا، اور آپ کی رائے ہو سکتا ہے میرے پوائنٹ آف ویو کو بھی چینج کر دے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جب سود کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اتنی، یعنی کہ جرت دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو انجام نکلنا تھا۔ باقی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سودی نظام سے، سود کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہو تو بہت اچھی بات، نہیں تو آپ اپنی رائے دے کے میری اصلاح اگر کرنا چاہے تو میں ضرور اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا۔ آئی ہوپ آپ سب کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔